کہ جس نے جان کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر میں داخل ہو گیا، اس نے کفر کا عمل کیا۔ تو دین اسلام کے دو بڑے مظہر ہیں، دو بڑی علامت ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً 20 سے 22 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ساتھ نماز اور زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، اور مختلف انداز میں۔ جہاں نماز کی اہمیت بیان کی گئی وہیں پر زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی گئی، جہاں نماز کا حکم دیا گیا وہیں پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح سے پچھلی قوموں پر نماز کو فرض کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نماز کو فرض کیا، اور نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ہی وہ عبادتیں ہیں کہ جو اسلام کی بالکل ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس کا پابند بنایا۔ حالانکہ زکوٰۃ اور نماز اپنے وقت پر فرض ہوئی، مستقل اس کی صورت، اس کی ترتیب، اس کے احکامات اپنے وقت پر نازل کیے گئے، لیکن یہ دونوں عبادتیں اتنی اہم عبادتیں ہیں کہ مسلمانوں کی گھٹی میں، اہل ایمان کی گھٹی میں پہلے دن ہی اس کو ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے جو کام تھا وہ انسانیت نوازی کا کام تھا، ہمدردی کا کام تھا، غمخواری کا کام تھا، غریبوں کا کام، بے سہاروں کا سہارا بننا، یتیموں کا سہارا بننا، بیواؤں کا سہارا بننا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زندگی کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، بے سہاروں کا سہارا بننے کا، یہ عنصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعثت سے پہلے نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ اور ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ بیان کیے وہ یہی تھی: إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِمُ الضُّيُوفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیار مددگار نہیں چھوڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ اور وہ صفات کیا تھے؟ ابھی تو نماز کا حکم آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ کہا گیا کہ آپ پڑھیے، ابھی نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، یہاں تک کبھی دعوت بھی نہیں ہے، دعوت کا حکم بھی نہیں آیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مجھے ہلاکت کا ڈر ہے، تسلی دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ محسن ہیں، آپ کے اندر احسان کی صفت ہے۔ احسان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے خمیر کے اندر ڈالا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو محسن انسانیت کہتے ہیں، اور ہر نبی کے اندر اللہ نے یہ صفت ڈالی تھی، احسان کی صفت، احسان کی صفت۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو آپ کے جو دو ساتھی تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ کہا کہ یوسف آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیں، اور ہم آپ سے ان خوابوں کی تعبیر اس لیے پوچھ رہے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ،
جیل کے اندر، قید خانے کے اندر بڑا احسان کرنے والا پایا ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو بڑا تسبیح پڑھنے والا پایا ہے، کہ بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا پایا ہے، یہ کہا کہ ہم نے آپ کو بڑا احسان کرنے والا پایا ہے۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑا امتحان ہے امت مسلمہ کے لیے۔ امتحان اس لیے ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے نفس پر چوٹ لگتی ہے، کیونکہ مال سے محبت ہے، مال سے اس کو محبت ہوتی ہے، بڑی محنت سے کماتا ہے، خون پسینہ بہا کر اس کو کماتا ہے، اور جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ لیکن یہ چوٹ، یہ ضرب ایمان والے کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے جس منزل پر ایمان والا لمبی لمبی نمازوں سے اور لمبی لمبی تسبیحات اور قرآن کی تلاوت سے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیے قرآن کا پورا خلاصہ، دین کا پورا خلاصہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ بندہ ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے۔ الحمد شریف کو ہر نماز میں رکھا گیا، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ نفل و سنت ہو، اور اس میں یہ تکرار کروایا گیا، اللہ سے ہدایت مانگی گئی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جس سیدھے راستے کا مطالبہ کر رہا ہے، خواہش کا اظہار کر رہا ہے، وہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے۔ اور یہ قرآن میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تین صفت بیان کر دی گئی، یہ تین صفات جن کے اندر ہوں گی وہ متقی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ ہر پل پل، لمحے لمحے، قدم قدم اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ آخرت پر، غیب پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر عذاب ہے، اللہ کے نبی نے جو جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پہلی صفت یہ ہو، وہ یقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتا ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو اس کو رزق دیا ہے اس رزق کو وہ خرچ کرتا ہو۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ، آخرت پر یقین، نماز کا قیام اور اپنے مال میں غریبوں کا حق، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو زکوٰۃ بہت بڑا امتحان ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل فرمایا، انعام فرمایا کہ ہمیں اس کا پابند بنایا کہ ہم زکوٰۃ دے کر اللہ کے حکم کی اطاعت کریں اور اپنے اندر صفت احسان پیدا کریں، غریبوں کی ہمدردی، غریبوں سے تعلق، ان کے غم، ان کی تکلیف کا احساس انسان کو روزے میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی مالی حالت کا احساس، مالی تکلیف کا، غربت کا احساس زکوٰۃ دے کر ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مسلمانوں کے لیے پہلے دن سے ان کی گھٹی میں ڈالا۔ اس وقت جبکہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض تو فتح مکہ کے موقع پر ہوئی ہے 8 ہجری میں، اور 9 ہجری میں مستقل اس کے احکامات نازل ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسرا حکم اللہ کا نازل ہو رہا ہے، پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اقرا کا دیا، اور دوسرا حکم کیا دیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دوسری قرآن کی دوسری آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کی ہیں، اور اب دعوت کا حکم آیا ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، اور کیا کیا کام کرنے ہیں؟
بتوں کی گندگی سے بچنا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ دوسرا حکم نازل ہو رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور کہا جا رہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں یہ احسان اس لیے نہ ہو کہ آپ اس پر زیادتی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی تو دوسرے حکم نازل ہو رہا ہے اور اس وقت یہ حکم دے دیا گیا کہ نبی آپ جو لوگوں پر خرچ کر رہے ہو، لوگوں کو دے رہے ہو، لوگوں کی مدد کر رہے ہو، یہ مدد کرنا صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ مسلمانوں کی صفت بیان کی ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ہم اس لیے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ان کا کھانا کھلانا دکھانے کے لیے نہیں ہے، ان کا کھانا کھلانا غرض کے لیے نہیں ہے، ذاتی مقاصد اور مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم اس کھلانے کی وجہ سے کسی طرح کا شکریہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، ہمارا احسان مند ہو، یا زندگی پر کے اوپر ہمارا احسان ہو جائے، اس لیے نہیں، محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہم ان کو کھلاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو اس طرح سے تربیت دی گئی، صحابہ اکرام کو اس طرح سے سنبھالا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا، ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ بعض صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے ہیں، وہ فضائل غریب آدمی کیسے حاصل کرے گا؟ یہ فضائل تو مالداروں کے لیے ہیں، وہ مال خرچ کریں گے اور ان فضائل کو حاصل کریں گے، غریب آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کام کرے اور کام کر کے جو روزی حاصل ہو اس روزی کو وہ غریبوں میں تقسیم کرے اور ان فضائل کے حقدار بنے، حصے دار۔ سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ جماعت صحابہ کی ایسی بھی تھی جن کا کام کرنے کا، بزنس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم کام کریں گے اور اس کام کرنے پر جو ہمیں اجرت ملے گی، جو ہمیں مال ملے گا، اس مال کے ذریعے ہم اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور دین کی مدد کریں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا، اس لیے وہ کام کرنے جاتے تھے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا بنیادی مقصد بن گیا، کام کرنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، اس مال پر اللہ نے غربا کا، مساکین کا، بے سہاروں کا حق رکھا ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیل انسان کو، کنجوس انسان کو کبھی نہیں نوازتے، اور اگر اللہ اس کو نواز بھی دیتے ہیں تو یہ مال ان کی بربادی، ان کی ہلاکت کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ اسی مال میں دفن ہو جاتے ہیں۔ جیسے شداد ہلاک ہو گیا، اسی میں دفن ہو گیا۔ قارون کو اللہ نے اس مال کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس لیے قرآن میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تهلكوا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بخیل کو مال نہیں دیتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين۔ فرمایا کہ تم اس شخص کو دیکھو کہ جو یتیم کو دھتکار رہا ہے، یتیم کو دھتکار، یدع الیتیم، یتیم اس کے پاس آتا ہے، اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مشرک کا بیان کیا جا رہا ہے، کافر کی صفت بیان کی جا رہی ہے
کہ یہ کافر اور مشرک کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم اس کے پاس آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے یدعو الیتیم، اس کو دھکے مارتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ کافر اور مشرک غریبوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب نہیں دیتے، کسی کو ابھارتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دینے کا جذبہ، خرچ کرنے کا شوق اور ولولہ ایمان کو عطا فرمایا ہے، اور یہ صفت وہ صفت ہے جس صفت کو صحابہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا قرآن میں۔ قرآن نے اس صفت کو بیان کیا کہ صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کماتے ہیں تو اس کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں دینے کے بعد وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مال کو قبول کر لیا۔ ان کو افسوس نہیں ہوتا، ان کو غم نہیں ہوتا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم نے 100 میں سے 2.5 روپے نکال دیے، ان کو غم نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے مال کو قبول کر لیا، اللہ کے ہمارا مال قبول ہو گیا۔ قرآن پاک نے یہود و نصارہ کی صفت بیان کی۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے اسی عنوان پر کافرین کا، مشرکین کا، یہود و نصارہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ایمان والے جذبہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے یہ احکامات نازل کیے گئے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ مال خرچ کرو، لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، اللہ نے حکم دیا مال خرچ کرو، اور خود کا حال یہ تھا کہ جب لوگ مال لے کر آتے تھے تو جمع کرتے تھے، گھڑوں میں بھر بھر کے رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے۔ آپ ایک اللہ والے کے پاس سے دوسرے اللہ والے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس پہنچتے عیسائی مذہب کو جاننے کے لیے حق کی تلاش میں نکلے تو ایک پادری کے پاس ان کا جانا ہوا۔ آپ ان کی خدمت میں رہے، ان کی صحبت میں رہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جب لوگ مال لے کر آتے ہیں تو مٹکوں میں بھرتا ہے اور مٹکوں میں سونا چاندی ڈال کر ان کو زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، انہوں نے اب تک تمہیں بیوقوف بنایا ہے، یہ آدمی تمہیں ترغیب دیتا تھا مال خرچ کرنے کی، اور اس مال کو اس نے گھڑوں میں جمع کر کے رکھ رکھا ہے، فلاں جگہ کھود کر دیکھو۔ جب کھدائی کی گئی تو سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے مٹکے نکلے، لوگوں نے اس کے اوپر پتھر برسائے۔ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اور سونے اور چاندی سے مراد ہر طرح کا مال، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اے نبی، ان کو بشارت دے دو عذاب علیم، دردناک عذاب کی، کھلے ہوئے عذاب کی، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، اس کو کھولایا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانی کو، ان کی پشت کو، ان کے سینے کو اس سے داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ مال ہے، یہ وہ دولت ہے جس کو تم نے اپنے لیے سوچ سوچ کر جمع کر کے رکھا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، لہذا اس کا مزہ چکھو، اس کا ذائقہ چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ایمان والوں پر کہ یہ جذبہ اللہ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں بندہ مال خرچ کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ یضاعف لمن یشاء۔ قرآن نے اہل ایمان سے کہا کہ ایمان والوں، تمہیں اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، بلکہ مثال دی کہ تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تمہارے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے تم زمین میں اس یقین کے ساتھ بیج ڈالتے ہو کہ میں یہ ایک دانہ زمین میں ڈال رہا ہوں، یہ دانہ زمین کو پھاڑ کر اوپر آئے گا اور اس سے ایک بالی نکلے گی، اور اس ہر بالی میں ایک درخت میں ایک
پودا نکلے گا اور اس ہر پودے میں 7 بالیاں ہوں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے. ایک بیج سے تمہیں 700 دانے جو رب دے رہا ہے وہی تمہیں 1 روپے پر 700 روپے دے گا. بلکہ یوں فرمایا یضاعف لمن یشاء، وہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. اس خالق کو کون روکنے والا ہے؟ اس داتا کو کون روکنے والا ہے؟ وہ عطا کرنا چاہے، اس کے خزانے غرق الورا ہیں، وہ کہے اس کا خلوص ایسا ہے کہ اس کو 1 روپے پر 1 کروڑ دیے جائیں تو اس کو کون روکے گا؟ کس کی مجال ہے جو اس کو روکے؟ یہ سمجھایا گیا قرآن میں. اہل ایمان کو بشارتیں دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ یہ تمہارا امتحان ہے. زکوٰۃ تمہارا امتحان ہے. اس امتحان میں اگر تم کامیاب ہو گئے، اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. اور قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، آج لوگ پریشان ہیں، فلاں بیماری ہے، مہلک بیماریاں ہیں جو صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. قرآن کہہ رہا ہے جو مال ہے، اس مال کے میل کچیل گندگی کو ختم نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو پھر یہ مال گندگی کے ساتھ، میل کچیل کے ساتھ، غلاظتوں کے ساتھ، وائرس کے ذریعے تمہارے پیٹ میں جائے گا اور پھر وہاں سے یہ بیماریاں نکالے گا. یہ ایسی بیماریاں نکالے گا جو مہلک ہوگی. جب تم غریبوں کا، مسکینوں کا اور جن کا حق ہے ان کا حق کھا جاؤ گے تو یہ حق دوسری صورتوں میں نکلے گا. جب مال اس کے صحیح مصرف پر نہیں لگے گا تو یہی مال اسپتالوں میں صرف ہوگا، یہی مال تھانوں میں صرف ہوگا، یہ وکلا اور ججز کے پاس صرف ہوگا. اور جب یہ مال اس کے مصرف پر صرف ہوگا تو اللہ تعالیٰ زندگی کو پاک کر دے گا. زندگی مزین ہو جائے گی، مزکہ ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ فرما رہے ہیں نبی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو. اور کیوں لو؟ تاکہ اس صدقے کے ذریعے تطہرہم آپ ان لوگوں کو پاک کر دو، وتزکیہم بہا اور ان کو مزکہ کر دو، ان کے قلوب کو منور کر دو. اب پاکی تو بیماری سے بھی پاکی ہو جائے گی، روحانی گندگیوں سے بھی پاکی ہو جائے گی، جسمانی گندگیوں سے بھی پاک ہو جائے گا. انسان کے پاک کرنے کا بہت بڑا نسخہ اللہ نے قرآن میں صدقے کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا کہ تم صدقہ دو اور اپنے آپ کو، اپنے مال کو پاک کر لو. اور جب تم پاک ہو جاؤ گے تو دنیاوی تکلیفوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. ایمان والوں کے لیے بشارتیں، خوشخبریاں. افسوس ہے اللہ معاف فرمائے. زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض، وہ تو ہمیں دینی ہے، 2.5% دینی ہے. اپنے اپنے مال کا حساب لگایا جائے، سونے چاندی کا حساب لگا کر ہر سال ہمیں دینی ہے. لیکن میرے عزیزو، جیسے میں نے عرض کیا، زکوٰۃ کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں جب اپنا فرض ادا کرتا ہے تو نفلی صدقات بھی ادا کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، اتنا بڑا وصف ہے، اتنا بڑا وصف ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں وہ تمام نبی محسن تھے، وہ غریبوں کے سہارے تھے، وہ کھانا کھلانے والے تھے. تمام صحابہ کی یہ صفات ہے کہ وہ خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھانا کھلایا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن میں ایسی آیت نازل کی گئی جس کے اندر صحابہ کی ایسی صفت بیان کی گئی جو رہتی دنیا میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، کوئی بھی بشر ایسی صفت پیش کر ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں لیکن کھانا دوسروں کو کھلا رہے ہیں. فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یہ صفت ہے بھوک کی حالت میں خود بھوکے ہیں، ابھی کھانے کی ان کو خود کو ضرورت ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مسکین آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، کوئی بھوکا آ گیا، اس کو کھانا کھلا دیا. یہ اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے میرے عزیزو، الفاظ میں دنیا کا کوئی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا. اتنی بڑی صفت ہے کہ بندہ خود بھوکا
پھر وہ اپنے کھانے کو دوسرے کو کھلا دے، بہت بڑی صفت ہے۔ آج امت ان صفات سے دور ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے، اور ایسی دور ہوئی کہ یہ جو اعمال جو اللہ نے براہ راست جن کی نسبت اپنی طرف فرمائی، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت میں اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا اللہ تو راستے میں تو بھوکا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے محلے کا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ براہ راست اس کا فرمایا کہ غریب کا دل اصل میں اللہ سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی یا اس کے دل سے کسی کے لیے دعا نکل گئی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج امت مسلمہ اپنے ان وسائل، ان اوصاف سے دور ہو چکی ہے، غیروں نے ان اوصاف کو، ان صفات کو اپنے اندر لے لیا، اس لیے وہ کامیاب ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں۔ اس ملک کے اندر کتنی قومیں ایسی ہیں جو لنگر لگاتی ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی کوئی قید نہیں، سب آؤ سب کھاؤ۔ یہ کام تو ہمارا تھا، جب غریبوں کو کھلاتے، ہر مسجد کے باہر دسترخوان لگتا۔ جو بڑے بڑے اولیاء اعظام یہاں تشریف لائے ہندوستان کے اندر، میرے عزیزوں انہوں نے دین جو پھیلایا اس کا پہلا زینہ یہ دسترخوان ہی تھا۔ لوگوں کو کھلاتے تھے، غریبوں کے کام آتے تھے، اور پھر لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بڑے اچھے نیک لوگ ہیں، ان کے اندر یہ نیکی کیسے آئی؟ وہ بتاتے تھے ہمارے اندر جو نیکی آئی ہے وہ نیکی اس دین اسلام کے ذریعے سے آئی۔ کھانا کھلانے کا وصف، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وصف، واللہ کتنا بڑا وصف ہے۔ ملک کے مسلمان اگر صرف اپنے اندر اس ایک صفت کو پیدا کر لیں، ہمدرد بن جائیں اور یہ طے کر لیں ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر کوئی بھی غریب چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو موجود نہیں رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب رات میں بھوکا سو رہا ہو وہاں مسلمان ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی بستی میں کوئی غریب بھوکا سو جائے۔ پہلے سے مسلمانوں پر لعنت ہے۔ تبدیلی آتی ہے جب بھوکے کے پیٹ میں روٹی پہنچتی ہے، کھانا پہنچتا ہے اور بھوک کی آگ بجھتی ہے، تو میڈیا کچھ بھی پکارتی رہے، وہ مسلمانوں کو کتنا بدنام کرتی رہے، میڈیا کہے مسلمان ظالم ہیں، مسلمان نکمے ہیں، مسلمان دیش کے دشمن ہیں، لیکن جس کے پیٹ میں ہم نے کھانا پہنچا دیا وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا میڈیا جھوٹ بولتی ہے، حکومت جھوٹ بولتی ہے، مسلمان تو یہ ہیں جو رات میں کھانا بانٹ رہے ہیں۔ آل انڈیا پیام انسانیت کے تحت ہر ہفتے جو وزٹ ہوتی ہے کھانے کی، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، پورے ملک کے اندر ایک نظام ہے آل انڈیا پیام انسانیت کے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 92 میں شروع کیا۔ ہمارے جے پور کے اندر ہم لوگ ہر ہفتے جاتے ہیں جیکیلون میں SMS میں کھانا تقسیم کرنے کے لیے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اور بہت سے ہمارے اہل سربت بھائی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گارڈ جب رین بسیں لگے ہوئے تھے ابھی سردیوں میں، ان رین بسوں نے گارڈ نے ہمیں بتایا تقریباً 700 سے 1000 آدمی ان کا قیام کرتا ہے، اور کہہ رہے ہیں مسلمان بھی ہیں، علاج کرانے کے لیے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں۔ کھانا اتنا مہنگا کہ وہ کھانا کھائیں یا علاج کروائیں۔ انہوں نے بڑی عجیب حیرت کی بات بتائی، کہنے لگے مولانا صاحب یہ جو 1000 آدمی 3 رین بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ ان کا کھانا گاڑی آتی ہے اور کھانے کے پیکیج آتے ہیں، ڈیلی مختلف ڈائٹس، کبھی کھیر، کبھی جلیبی، کبھی کچھ، اور وہ پیکیج آتے ہیں اور وہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن پیکیج دینے والے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ کھانا دینے والے فلاں مندر کے ٹرسٹی ہیں، وہ آتے ہیں اور روزانہ صبح شام کا کھانا دینا چاہتا ہے۔ کتنی مسجد ہے اس جے پور میں؟ میں نے کہا تقریباً 400 کے آس پاس ہوگی۔ کسی مسجد کمیٹی کی توجہ ادھر نہیں جاتی کہ یہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں۔ پورا ہندوستان آتا ہے اس SMS میں، پورا ہندوستان،
اگر آپ نے کسی غریب کے پیٹ میں کھانا ڈال دیا، دنیا کچھ کر لے گی، وہ یہ کہے گا نہیں مسلمان خراب نہیں ہے، مجھے رات میں آ کر انہوں نے کھانا کھلایا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا تو ایک صاحب تلک لگائے ہوئے وہ آئے اور ہم لوگوں کو اس گلی میں دیکھ کر، شام کا مغرب بعد کی بات ہے، زور زور سے جے شری رام کے نعرے لگائے، زور زور سے ہم لوگوں کو دیکھ کر جے شری رام کے نعرے۔ تھوڑی دیر بعد ہماری کھانے کی گاڑی آئی، بینر وغیرہ ہم نے لگایا اور لوگوں سے کافی کھانا لینے لائن لگ گیا، تو وہ شخص جو نعرہ لگا رہا تھا وہ خود بھی آ کر اس لائن میں لگ گیا، چونکہ وہ بھی بھوکا تھا۔ دشمن تحریک اسلام کی دشمن افراد کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ ان بھوکوں کو اٹھاتے ہیں، ان ننگوں کو اٹھاتے ہیں، ان شرابیوں کو، ان چرسیوں کو اٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تمہیں ہم کھانا دیں گے، تمہیں ہم کپڑے دیں گے، تم اسلام کو بدنام کرو، مسلمانوں کو گالی دو۔ میرے عزیزو، آج روم اسی بات کا ہے کہ اسلام کے دشمن وہ کام کر رہے ہیں جو کام ہمارا تھا، اسی لیے وہ ہمارے اوپر غالب ہیں، ہمارے اوپر حاوی ہیں۔ آج میدان سے جڑ کر اگر ہم کام کریں گے اور اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں گے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ صحابہ ہیں، یہ ہیں ایمان والے جو خود بھوکے سو جائیں دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ جیکلون کے اندر ٹھنڈ، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ایسے پتلے پتلے کمبل لوگ اوڑھ کر لیٹے ہوئے، اتنے پتلے پتلے کمبل، کتنی ہماری بہنیں، کتنی مائیں، کتنے بچے، چونکہ کوئی بندہ ان کا بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، اب وہ مجبور ہیں 700 روپے جمع ہوتے ہیں لحاظ کے، پلس آئی ڈی جمع کرنی پڑتی ہے اور 50 روپے ایک رات کا کرایہ ہے۔ آپ یقین جانیے جب ہماری ٹیم وہاں بلینکٹ لے کر پہنچی تو ایک خاتون جو ہنڈون کی تھی وہ کہنے لگی چچا 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اس سال کے اندر آپ گزر رہے ہیں، اس سال کے آپ بتائیے اگر اس خاتون کی سردی کو آپ نے گرمی میں بدل دیا، کیا وہ آپ کی دشمن ہو سکتی ہے؟ وہ مر تو جائے گی لیکن آپ کا احسان نہیں ہوگی۔ وہ 500 نہیں 1000 لوگوں کو جا کر بتائے گی ہم جیکلون کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، چند ٹوپی ڈالی والے آئے تھے اور انہیں کمبل اڑا دیے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، غلطی میڈیا ہے، غلطی حکومت ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ جو نظام ہے زکوٰۃ کا اور صدقات کا اور خیرات کا، میرے عزیزو اتنا مضبوط نظام ہے، اگر